اس رب کائنات کا شکر ادا کرتے ہیں جس کا کوئی ساجی نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ اپنے ذات میں، اپنے صفات میں تنہ تنہا ہے۔ لاکھوں درود و سلام نازل ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہ آنے والا ہے اور نہ کوئی رسول آنے والا ہے۔ یہ شریعت آخری شریعت، یہ قرآن آخری قرآن، یہ نبی آخری نبی، اور یہ دین آخری دین۔ اور قرآن مجید کو ابھی جو مہینہ چل رہا ہے رمضان المبارک کا، بابرکت اور عظیم الشان مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کو قرآن کریم سے بڑا گہرا تعلق اور گہرا ربط ہے۔ قرآن کریم اسی مہینے میں نازل کیا گیا، جیسے کہ پہلے یہ آیت پڑھی گئی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ پاکیزہ کلام اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے میں نازل کیا لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ قرآن وہ چیز ہے جس کے ذریعے لاکھوں لوگوں کو ہدایت ملی۔ قرآن وہ چیز ہے جس کے ذریعے کروڑوں لوگ اندھیرے سے نکل کر روشنی کی طرف آئے۔ قرآن وہ چیز ہے جس نے مساوات کا درس دیا۔ قرآن وہ چیز ہے جس نے عدل و انصاف کا پیغام دیا۔ قرآن وہ طاقت ہے، قرآن وہ چیز ہے، اور قرآن آج سے 1450 سال پہلے جو نازل ہوا آج بھی اسی حالت میں ہے۔ دیکھیے دوسری بہت سی کتابیں ہیں، مثلا آسمانی کتابیں 4 ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ تورات لوگوں نے اسی میں بھی تحریف کر دی، انجیل لوگوں نے اس میں بھی اپنے کو جو اچھا لگا وہ اس میں شامل کر دیا، جو برا لگا اس کو اس سے ہٹا دیا۔ لیکن قرآن وہ واحد کتاب ہے، قرآن وہ واحد اللہ کا کلام ہے۔ 1450 سال سے زائد عرصہ اس کو گزر گیا ہے، لیکن جو محمد الرسول اللہ پہ نازل ہوا تھا آج بھی اسی حالت میں ہے۔ یہ قرآن کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ اس قرآن کریم کو مٹانے کے لیے بہت سے طاقتیں اٹھی، وہ طاقتیں ختم ہو گئی، لیکن قرآن جیسے کہ ویسے باقی رہا۔ قرآن کو ختم کرنے کے لیے مراکش کی طاقت اٹھی، طاقت ختم ہو گئی، قرآن باقی رہا۔ قرآن کو ختم کرنے کے لیے اندلس اسپین سے طاقتیں اٹھی، وہ طاقتیں ختم ہو گئی۔ خود ہمارے ملک کے اندر، ہندوستان کے اندر یاد کرو 1857 عیسوی کی جنگ آزادی، اس میں 1861 سے لے کر 1866 تک یہ 5 سال ہندوستان کے تاریخ کے سب سے المناک سال ہے۔ یہ 5 سالوں میں 3.5 لاکھ قرآن کریم کے نسخوں کو جلا دیا گیا تھا، بے شمار علماء کرام کو قتل کیا گیا۔ انگریزوں نے جب ڈاکٹر ولیم یور سے پوچھا کہ ہماری ہندوستان میں حکومت کیسے قائم رہ سکتی ہے، تو ہندوستان میں رہنے والے سب سے بڑے سیاستدان ڈاکٹر ولیم یور نے یہ رپورٹ پیش کی کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ بیدار مسلمان ہیں اور ان میں سب سے زیادہ بیدار علماء ہیں۔ پھر انہوں نے علماء کے خاتمے کے لیے جد و جہد کی اور بے شمار علماء اکرام کو انہوں نے قتل کیا اور بے شمار قرآن کریم کی نسخوں کو نظر آتش کیا، جلا دیا۔ لیکن قرآن آج بھی باقی ہے۔ قرآن کو پڑھنے والے، پیچھے میں سروے کیا گیا تو معلوم ہوا دنیا کے اندر سب سے زیادہ کوئی کتاب پڑھی جانے والی ہے وہ قرآن مجید ہے، دوسری کوئی کتاب نہیں، لیکن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے۔ رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی قرآن ہے۔ دیکھو اب سینکڑوں کی تعداد میں قرآن مجید ہے۔
قرآن مجید کے پڑھنے والے ہیں، حافظ قرآن ہیں. ہر سال لاکھوں کی تعداد میں مدارس حافظ قرآن کو پیدا کرتا ہے. انگریز کو بڑا فخر تھا اپنے اوپر. انگریز حکومت ملکہ وکٹوریہ کہا کرتی تھی کہ ہماری حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا 1866 عیسوی کے اندر دارالعلوم دیوبند یو پی کے اندر قائم ہوا. اور اس وقت جس وقت یہ قائم ہوا تو ایک انگریز نے کہا تھا کہ اب ہمارا سورج غروب ہوگا، اور اس وقت دیوبند کا سورج غروب ہوگا. تو قرآن کریم کو مٹانے کے لیے جتنے لوگ اٹھے وہ سب مٹ گئے، لیکن قرآن کریم جیسی کی ویسی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دور کو یاد کیجئے. اس زمانے کے اندر قرآن کریم کو کوئی جادو کہتا تھا، کوئی سحر کہتا تھا، کوئی جو ہے پرانی باتیں کہتا تھا، کوئی دقیانوس کہتا تھا. اس طرح کی باتیں کہتے تھے، اور لوگوں کو یہ کانوں میں لوگوں کی یہ بات بٹھا دی جاتی تھی کہ محمد الرسول اللہ کی بات مت سنو، محمد الرسول اللہ کا دین ایک نیا دین ہے، وہ اپنے باپ داداؤں کو چھوڑ دیا ہے، ان کے پاس جو کلام ہے وہ جادو ہے. جب ولید بن مغیرہ ان کے مشورے سے یہ طے ہوا، مکہ کے سرداروں کی کفار مکہ کے مشورے سے کہ کوئی ایک شخص جائے گا اور جا کر بات کرے گا، تو ولید مغیرہ گیا، اللہ کے رسول کے پاس جا کر بیٹھا تو یہ باتیں کہنے لگا. تو اللہ کے رسول نے وہ آیتیں پڑھی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استویٰ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما. یہ آیت جب پڑھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو رونگٹے کھڑے ہو. تو وہ کافر، وہ مشرکین مکہ کا سردار ولید بن مغیرہ بے ساختہ یہ کہنے لگا کہ یہ کلام